موجودہ دور حکومت میں مسائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہریوں کو پے در پے انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طبی، تعلیم یا دیگر کوئی بھی خدماتی پیشہ ہو، اس سے منسلک تمام افراد ہی اس وقت حکومتی پالیسیوں سے نالاں دکھائی دے رہے ہیں۔ رسیلے شہریوں نے فی الوقت سڑکوں کو ہی اپنا بصیرہ بنا رکھا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ میں داستان یہ ہے کہ پاسبان ٹرانسپورٹ یونین کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس میں مظاہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے عہدیداران بدمعاشی کر کے ہمارا معاشی قتل کر رہے ہیں۔ جو سٹی اڈا ہے، جو سرکار کا اڈا ہے، وہاں پہ جو ایم پی اے اور ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے، تیمور اڈے کے مالکان، وہ جب چاہتے ہیں اڈے جو ہے سٹی اڈے کے جو سٹینڈ ہیں ان کو بند کروا دیتے ہیں اور وہاں پہ اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ ہم نے ڈی سی صاحب کو یہی کہا ہے کہ جناب یہ آپ کی کارکردگی بلکہ یہ سرکار کے اوپر حملہ ہے۔ اگر وہ ایم پی اے اور ایم این اے ہیں تو کس نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ یہ غنڈہ گردی کریں؟ اگر عام آدمی کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہیں تو کیا ایم پی اے ایم این اے کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوگی اگر وہ غلط کام کرے؟ اگر وہ اپنے گنڈوں کو بھیج کے سرکاری اڈا بند کرواتے ہیں، ان کے اوپر قابض ہوتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر نہیں ہوتی؟ آج مختلف سٹینڈ، شیخ اوپرا سٹینڈ سمیت مختلف سٹینڈ جو ہیں وہ سٹی اڈے کے بند کر دیے گئے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، لیکن ڈی سی صاحب ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ابھی ہماری عمر مقبول کے ساتھ میٹنگ ہے، اگر تو وہ ہمارے یہ مطالبات جائز مطالبات ہیں، ان کا حل کر دیتے ہیں تو بسم اللہ، ورنہ پھر پورے پنجاب کے اندر ہر ضلع کے اندر احتجاج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایل پی جی ریفلنگ کی مد میں بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ دھرنے کے شرکاء حکومتی پارٹی کے عہدیداروں پر یہ الزام لگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ ڈرائیور طبقہ کو تیمور اڈا پر سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر گاڑی کھڑی نہیں کرنے دی جا رہی، جس کی بنا پر نچلے طبقے کے ٹرانسپورٹر کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ اس صعوبت کے پیش نظر پرامن احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صبح سے ہی گرمی میں احتجاج کر رہے ہیں، مگر ضلعی انتظامیہ کے کسی نمائندے نے تاحال کوئی داد رسی نہیں کی۔ میں سب سے پہلے ایل پی جی گیس کے متعلق شور مچاتا ہوں کہ انہوں نے چند دن پہلے 400 روپے کلو تک فروخت کی ہے، 380 روپے تک فروخت کی ہے۔ یہ مافیا ہے، جو مین ڈیلر ہے وہ اپنا سٹاک بند کر لیتا ہے اور ان کو ایک ایک سلنڈر دیتا ہے۔ ان کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے تاکہ یہ بدامنی نہ پھیلے۔ ہر آدمی پریشان ہے، کوئی کتنے پیسے لے رہا ہے، کوئی کتنے پیسے لے رہا ہے، کوئی اس میں ان کی مکمل ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہمارے رکشاؤں کے روٹ پرمٹ جو کہ 3 سال کے لیے اس کی مدت قانونی تھی، اس کو پچھلے سال فیس بڑھا دی گئی اور روٹ کی مدت 1 سال کر دی گئی۔ ہم نے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، بہت شور اور ویلا کیا ہے کہ ہمارے روٹ کی مدت جو ہے وہ 3 سال ہی رکھی جائے۔ آپ نے فیس میں تو اضافہ کر دیا، لیکن اگر فیس میں اضافہ بھی کر دیا ہے تو ہمیں کم از کم 3 سال کا روٹ تو ملنا چاہیے، لیکن محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بضد ہے کہ روٹ 1 سال کا ہی ملے گا۔ اور ہمارے سیکٹری آر ٹی اے کا ایم ایم پی آئی وہ دھڑا دھڑ چلان کر رہا ہے، موٹر وہیکل ایگزامینر دھڑا دھڑ چلان کر رہے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس چلان کی سماعت جو ہے وہ سیکٹری آر ٹی اے کرتا ہے اور وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا دفتر میں بھاری جرمانے کرتا ہے۔ رکشا ڈرائیوروں کو روٹ کی بہت ہی پریشانی ہے کہ جب روٹ بنایا جاتا ہے 1 سال کا بنایا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک روٹ جو بنوانے کے لیے جمع کرایا جاتا ہے 6 مہینے تک سیکٹری آر ٹی اے کے دفتر میں پڑا رہتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد روٹ ملتا ہے۔ 6 سال کی مدت ہوتی ہے، 6 مہینے وہاں گزر گیا، 6 مہینے ہمارے پاس رہا، پھر دوبارہ ہمیں روٹ بنوانا پڑتا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ ہمارے اس مسئلہ کو حل کیا جائے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے علی اختر اور ظہیر الدین اپنے بدماشوں سے ہمیں دھمکیاں لگوا رہے ہیں، خدارا ہمارا معاشی قتل بند کیا جائے، ورنہ احتجاجی تحریک کو شدت دلانا کوئی مشکل کام نہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے M99 نیوز۔